اچھا جی، اسلام آباد سے ابھی ایک بھائی نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چند سال پہلے جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں پلاٹ خریدا 10 مرلے، اس کی رجسٹری بھی کروا لی، انتقال بھی کروا لیا، تو ابھی وہ جو ہے سوسائٹی کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میرا پلاٹ چیک کریں، یہ کس کے نام ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی ٹھیک یہ فلاں بندے کے نام ہے، یعنی اس کے ہی نام تھا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک پرچی جو ہے وہ تھما دی اور کہا کہ یہ آپ کے بقایا جات ہیں۔ اس بندے نے وہ پرچی دیکھی، تقریباً 7,35,000 روپیہ بنایا ہوا ہے اور وہ 8 مرلے رجسٹری کا بنایا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ کس چیز کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو گلیاں آگے چھوڑی ہوئی ہیں نا آپ کے پلاٹ کے، یہ جگہ ابھی پچھلے بندے کے نام ہے، تو یہ سوسائٹی کے نام ہونی ہے، تو اس کے پیسے آپ ادا کریں۔ آپ دیکھیں فراڈ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کنال سے اوپر رقبہ چلا جاتا ہے بالفرض، یعنی 5 مرلے پہ اگر خرچہ 2 لاکھ روپے آ رہا ہے تو 21 مرلے پہ جا کر آپ کا خرچہ ویسے ہی جو ہے وہ 50,000 روپیہ ہو جائے گا، خرچہ جو ہے وہ 1/4 رہ جاتا ہے۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ وہ جگہ آپ نے خریدی ہے، آپ نے آگے پلاٹ بنا کے سیل کر دی ہیں، لوگوں نے پلاٹ خرید رہی ہیں، اگر آپ نے سوسائٹی کی جگہ رجسٹر کرانی بھی ہے اپنے نام، تو اس کے پیسے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جنہوں نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں وہ کس بات کے ادا کریں؟ اور اس سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی پہلے بات یا معاہدہ جب آپ نے پلاٹ خریدا تھا طے ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ ڈٹ جائیں، یہ فضول آپ سے دیہڑی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس قسم کا آپ نے کوئی بھی 1 روپیہ نہیں ادا کرنا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے وہ ڈٹ جائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور سارے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بھی سوسائٹی میں جو ہے فرضی بل بنا کر بھی جو ہے وہ دیہڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے جو بھی معاملہ ہو اس کی پہلے تحقیق کرنی ہے، ایسے ہی پیسے نہیں تھما دینے اگر آپ نے سوسائٹی میں جو ہے کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے۔ جی